السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا جٹ فلم بہت انتظار کے بعد آخر کار ریلیز ہو چکی ہے اور ریلیز ہوتے ہی اس فلم نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ مولا جٹ مووی پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بھرپور بزنس کر رہی ہے اور یہ مووی جلد ہی 200 کروڑ کلب میں شامل ہو جائیں گی۔ مووی آپ نے شاید دیکھی ہوں گی اور اس کی کہانی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولا جٹ فلم کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں گے جسے آپ نہیں جانتے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فیکٹ نمبر 1، اس فلم میں آپ نے یہ فائٹنگ کلب جیسی جگہ دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ 3 دفعہ بنائی گئی ہے اس فلم میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مووی کی شوٹ بہت لمبی تھی اور بہت عرصہ لگا فلم کو بننے میں۔ اس عرصے میں بارش، تیز ہوا اور کئی موسمی وجوہات کی وجہ سے یہ فائٹنگ رنگ خراب ہو جاتی تھی، تو اس کو بار بار بنانا پڑ رہا تھا۔ فیکٹ نمبر 2، اس فلم کو بنانے کے لیے لاہور کے باہر 40 ایکڑ ایگریکلچر زمین لی گئی تھی، جس پر پورے گاؤں کا سیٹ بنایا گیا تھا، جس میں گھر بھی تھے اور راستے بھی، اور اس مووی کی کئی شوٹ پرانے قلعوں میں بھی ہوئے ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مووی کتنی بڑی سکیل کی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، اس فلم میں خاص قسم ریڈ ٹون مٹی کا استعمال ہوا ہے، جسے دور علاقوں سے ٹرکوں میں فلم کے سیٹ پر لایا جاتا تھا۔ فلم کا شوٹ چونکہ بہت لمبا تھا، تو اسی دوران جب بارش ہو جاتی تو ساری مٹی بہہ جاتی اور اس مٹی کو دوبارہ فلم کے سیٹ پر لایا جاتا تھا۔ فیکٹ نمبر 4، یہ مووی چونکہ پنجاب کی گنڈاسا کلچر پر بیس ہے، تو اس میں گنڈاسے کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ایک انٹرویو میں ڈائریکٹر بلال اشاری نے کہا تھا کہ ہم نے گنڈاسوں کے کئی ورژن بنائے تھے اور یہ گنڈاسے ایکشن میں استعمال ہوتے تھے، اس لیے روزمرہ کے حساب سے 3-4 گنڈاسے ٹوٹنا عام بات تھی، اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ دن میں 9-10 گنڈاسے ٹوٹ جاتے تھے۔ فیکٹ نمبر 5، اس مووی میں ایک بھی سانگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر بلال اشاری نے کہا تھا کہ جس طرح کا ہم نے اس فلم کا اسکرین پلے لکھا تھا، اس میں کوئی گانا ایڈ کرنا فلم کی سٹوری کو بریک دینا تھا۔ اس کے علاوہ بلال نے کہا تھا کہ اس میں کوئی گانا اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم نے سارا فوکس اور محنت بیک گراؤنڈ سکور پر کی تھی۔ فیکٹ نمبر 6، ہم میں سے زیادہ آڈینس یہ سوچتے ہیں کہ یہ مووی 1979 میں آئی مولا جٹ کا ریمیک ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کرداروں اور چند مشہور ڈائلاگز کے علاوہ اس مووی کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ اس مووی کی کہانی ایک ٹائم لیس دور پر محیط ہے۔ جٹ تو ود کھڑاک سی کردہ، جٹ دا تیز گنڈاسا۔ فیکٹ نمبر 7، دی لیجنڈ آف مولا جٹ ڈائریکٹر بلال اشاری کا موسٹ ایمبیشیس پروجیکٹ تھا۔ اس فلم کو بنانے میں بلال اشاری کو 9-10 سال لگے، اور اسی دوران بلال نے کوئی اور پروجیکٹ نہیں کیا۔ بلال نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اور حمزہ ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے مذاق میں حمزہ سے کہا کہ چلو مولا جٹ فلم بناتے ہیں، اینڈ دین دیٹ جوک ٹرن انٹو ریالٹی۔ ہم دونوں بیٹھے تھے، 10 سال پہلے کی بات ہے، وار نہیں آئی تھی، آنے والی تھی۔ اسے کہ یار ایک بات بتائیں، میں نے کہا کیا؟ یار وار کے بعد کیا کریں گے؟ یار مولا جٹ بنائیں۔ مولا جٹ، ہاں، اور اس کے بعد وہ بات 2-3 مہینے میں نے سمجھا مذاق کر آئی ہے، بٹ کٹ شارٹ ناؤ 10 ایئرز لیٹر جو ہے مولا جٹ۔ فیکٹ نمبر 8، ویسے تو میکرز کو فلم بنانے میں کافی مشکلات سامنے آئی، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ فلم کی کاپی رائٹ کا تھا۔ لیجنڈ آف مولا جٹ کا ٹریلر ریلیز ہوتے ہی پرانے مولا جٹ کے پروڈیوسر سرور بھٹی نے میکرز کے خلاف کیس کر دیا اور بہت عرصے بعد یہ مسئلہ حل ہوا۔ لیجنڈ آف مولا جٹ کے میکرز نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں یہ ریویل کیا کہ وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور اس کو بعد میں سالو کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 9، ریسنٹلی ایک انٹرویو میں بلال اشاری نے یہ ریویل کیا کہ انہوں نے فواد خان اور حمزہ علی عباسی کو مولا جٹ اور نور النت کے کرداروں کے لیے اس وقت سلیکٹ کیا تھا جب وہ فیمس نہیں ہوئے تھے، مطلب ان کے وہ پروجیکٹ ابھی نہیں آئے تھے جن کی وجہ سے مشہور ہوئے اور ان کی کریئر کو 4 چاند لگ گئے۔ بلال نے مزید کہا کہ میں ان کی ایبیلٹیز کو جانتا تھا کہ یہ دونوں مولا جٹ اور نور النت کے کرداروں کو اچھی طرح نبھا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا جٹ ڈیلے ہو گئی اور وہ دونوں سٹار بن گئے، جس سے ہماری فلم کو فائدہ پہنچا۔ حمزہ اور فواد جب کاسٹ ہوئے تو دے ور ناٹ سپر اسٹارز ایٹ دیٹ ٹائم۔ حمزہ نے کا تو کچھ بھی ابھی کام، وار بھی نہیں آیا تھا، پیارے افضل بھی نہیں آیا ہوا تھا، وہ تب سے ہیں۔ سو دس از ناٹ بیسڈ آن کہ یہ کوئی اسٹار۔ فیکٹ نمبر 10، مولا جٹ فلم میں موسٹ ایکسپینسو اور مشکل وارڈروب ماکا کے کریکٹر کا تھا، جس کو گور رشید نے پلے کیا ہے۔ گور رشید کا وارڈروب خاص طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا اور فلم کی شوٹنگ میں گوہر 15 کلو وزن کیری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گوہر کے وارڈروب میں ایک سونے کا دان بھی شامل تھا۔ گوہر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ کئی بار سونے کا دان گما دیتا تھا اور ایک بار ایکشن سیکوینس کرتے ہوئے اس نے ایک سونے کا دان نگل لیا تھا۔ فیکٹ نمبر 11، اس فلم میں فارس شفیع مودا کا کریکٹر پلے کرتے ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ فارس کو خود نہیں پتہ تھا کہ وہ یہ کریکٹر پلے کر رہے ہیں، اور شوٹنگ کے چوتھے دن فارس کو کیمرامین کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ وہ مودا کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں۔ دراصل فارس کو یہ لگا تھا کہ اس کو فلم میں کیمیو کے لیے بلایا گیا ہے۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں مودے کا رول کر رہا ہوں، مجھے شوٹ کے کافی دیر بعد پتہ چلا۔ جو کیمرہ مین ہے ہمارا اس نے بتایا ایک دن
कि यार अभी तेरा ये रोल है। मैंने कहा नहीं, ये मेरा रोल नहीं है। फैक्ट नंबर 12, गौहर रशीद ने इस फिल्म में माका का कैरेक्टर प्ले किया है और गौहर को डायरेक्टर की तरफ से यह इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आपने पुरानी मौला जट फिल्म नहीं देखनी, और इसकी वजह ये थी कि पुरानी मौला जट मूवी में माका का रोल बहुत छोटा था और इस दफ़ा डायरेक्टर नई तरीके से इस कैरेक्टर को डेवलप करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 13, मौला जट चूँकि पंजाबी फिल्म है और इसके कास्ट मेंबर में ज़्यादातर अदाकारों को पंजाबी नहीं आती थी, खासकर फवाद, मायरा और हुमायमा को, तो इनके लिए 2 पंजाबी के ट्यूटर अरेंज किए गए थे जो इनको पंजाबी सिखाते थे और इनको डायलॉग डिलीवर करने में मदद करते थे। फैक्ट नंबर 14, फवाद खान शूटिंग के दौरान बहुत बीमार हो गए थे और इनकी वजह से शूटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि फवाद ने 100 किलो वज़न कैरी किया था और फवाद जो कि हसास तबीयत के मालिक है, तो उनके लिए लाहौर के सख्त गर्मी में शूट करना और ऊपर से 100 किलो वज़न कैरी करना आसान नहीं था। फैक्ट नंबर 15, जिस जगह पर मौला जट की शूटिंग हो रही थी वो एक एग्रीकल्चर लैंड थी और वहाँ हफ्ते बाद घास उगाते थे और हफ्ते में एक बार इस घास को काटा जाता था। ये एक मुश्किल टास्क था क्योंकि ये फिल्म बनने में बहुत अरसा लगा, तकरीबन 2-2.5 साल का, और इसी अरसे में हर हफ्ते ट्रैक्टर के ज़रिए कटाई करना आसान बात नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।